سب سے اچھی اور سب سے سستی خدمات دینے کے باوجود ہم آپ کے لیے صرف 20 روپے میں ایک ہیلتھ کارڈ لائے ہیں، جس سے آپ ڈاکٹر کی فیس اور ہر طرح کی جانچ پر 20% کی چھوٹ پانے کے ساتھ ساتھ دواؤں پر بھی 20% تک کی چھوٹ پائیں گے۔ آج ہی رابطہ کریں۔ وی کیئر پولی کلینک، ڈائگنوسٹک و فارمیسی، نیپیر روڈ، نزد الماس میرج ہال۔ کانٹیکٹ نمبر 0522 3553 موبائل نمبر 8299575013۔ ناظرین آداب، 22 فروری 2021 مطابق 9 رجب المرجب کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبریں اس طرح ہیں۔ مہاراشٹر میں سبھی سرکاری، مذہبی، سیاسی اور سماجی پروگراموں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے اتوار کو اس بات کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست میں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں ایک دن میں 6,971 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ممبئی میں 850 افراد متاثر پائے گئے ہیں۔ لکھنؤ کے پریس کلب میں مولانا عبدالغفار ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کا سالانہ جلسہ ڈاکٹر سید الرحمان اعظمی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ سابق ایڈیشنل جنرل ایڈوکیٹ ظفر یاب جیلانی اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شریک رہے۔ اس موقع پر یش بھارتی اعزاز یافتہ مصنف ڈاکٹر سید محمد حسان نگرامی کی 3 کتابوں کا رسمی اجرا بھی عمل میں آیا۔ جلسے میں مختلف میدانوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں ڈاکٹر احتشام الحق قریشی کو طبی تدریس، جناب سید وقار مہندی رضوی کو اردو صحافت، ہرش وردھن اگروال کو سماجی خدمات، محمد خالد لکھنوی کو طبی خدمات اور شاعری کے لیے عرفان لکھنوی کو تسنیم فاروقی ایوارڈ اور آیوروید میں طبی خدمات کے لیے ڈاکٹر منوج مشرا کو اعزاز سے نوازا گیا۔ جلسے میں مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے ڈاکٹر سید محمد حسان نگرامی نے اعزاز یافتگان کا تعارف ان کی خدمات کے حوالے سے کرتے ہوئے تعلیم اور صحت میں قوم کو بیدار ہونے اور اس کے لیے منظم کوشش تیز کرنے کی تلقین کی۔ کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر کوثر عثمان نے صحت کے رہنما اصولوں پر گفتگو کرتے ہوئے ورزش، صاف ستھری غذاؤں کے استعمال اور سگریٹ تمباکو سے پرہیز کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین سے صرف ایک مرض کا علاج ہوتا ہے، جبکہ یونانی میں صحت کے 6 اصولوں پر عمل کرتے ہوئے قوت مدافعت مضبوط کر کے ہزاروں امراض سے لڑا جا سکتا ہے۔ مولانا سید الرحمان اعظمی نے اپنے صدارتی خطاب میں مولانا عبدالغفار ندوی کا ذکر کرتے ہوئے تعلیمی اور انتظامی امور میں ان کی خدمات کو یاد کیا۔ لکھنؤ کے امام جمعہ مولانا سید کلب جواد نقوی نے آج اپنے دورہ جموں کشمیر سے متعلق بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہزارہ مخالف اور پروپیگنڈے کے باوجود ہمارا دورہ جموں کشمیر توقع سے زیادہ کامیاب رہا۔ مولانا نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جموں کشمیر کے عوام ہمارا استقبال نہ کرے کیونکہ اس سے شیعہ سنی فساد بھڑک سکتا ہے، مگر اللہ نے ایسا لطف کیا کہ جموں کشمیر میں شیعہ سنی دونوں فرقے کے افراد نے ہمارے دورے کا والہانہ استقبال کیا۔ حد یہ ہے کہ ہندو اور بعض سکھ حضرات بھی ملاقات کے لیے آئے اور وفد کا استقبال کیا۔ مولانا نے کہا کہ وہاں اہل سنت کے عظیم الشان مدرسے قائم ہیں جہاں پر ہمیں دعوت دی گئی اور انہوں نے اپنے مسائل سے ہمیں باخبر کیا۔ مولانا نے کہا کہ ہم جموں کشمیر میں جہاں بھی گئے وہاں سڑکیں، بجلی، پانی اور دیگر ضروری سہولیات کا فقدان پایا۔ ہم نے وہاں کے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کی پریشانیوں کے بارے میں جانا اور انہیں مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ ہندوستان اور چین کے فوجی حکام نے مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے متصل علاقوں میں گزشتہ سال پیدا ہونے والے تعطل سے متعلق زیر التوا مسائل باہمی اتفاق سے حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تقریباً 16 گھنٹے کے طویل مذاکرات کے دوران دونوں فریقین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں ممالک کی سیاسی قیادت کے مابین معاہدے کی بنیاد پر رابطے اور بات چیت کو جاری رکھیں گے، زمینی سطح پر صورتحال کو مستحکم بنائیں گے اور زیر التوا معاملات کو مرحلے وار حل کریں گے تاکہ سرحدی علاقوں میں امن اور دوستی کی فضا پیدا ہو سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی عہدیداروں کی اتوار کو ہوئی ایک اہم میٹنگ کا افتتاح کیا۔ اس دوران مسٹر مودی نے بی جے پی کے قومی عہدیداروں، ریاستی صدور اور ریاستی تنظیم جنرل سیکریٹریوں سے خطاب بھی کیا۔ بی جے پی کے جنرل سیکریٹری ارون سنگھ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بی جے پی کے صدر جگت پرکاش نڈا کی صدارت میں ہو رہی اس میٹنگ میں کئی ریاستوں میں ہونے جا رہے آئندہ اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں پارٹی کی حکمت عملی پر بحث کی گئی۔ اناؤ میں 2 دلت لڑکیوں کی موت کے معاملے میں پولیس کی طرف سے گرفتار شدہ 2 ملزمان میں سے ایک کو نابالغ قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اب اس ملزم کے بھی بالغ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ملزم کو اس کے آدھار کارڈ پر درج پیدائش کی تاریخ کی بنیاد پر بالغ قرار دیتے ہوئے 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر اور خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق کی برسی کی مجلس لکھنؤ کے تاریخی بڑے امام باڑے میں منعقد ہوئی۔ مجلس کا آغاز قاری ندیم نجفی نے تلاوت کلام مجید سے کیا۔
کیا. بنارس سے تشریف لائے سوز خان لیاقت علی اور ہمنوا نے سوز خانی کی. بعدہ جناب اعجازی زیدی، فخری میرٹھی، بیتاب ہلوری، آل رضا ہلوری، چاند فیضی نے بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. ایران سے تشریف لائے آیت اللہ منتظر مہدی نے تاریخی مجلس کو خطاب کیا اور کہا کہ ہر علم اہل بیت کے پاس تھا، وہ اس کے عالم تھے، ان کی مرضی اللہ کی مرضی تھی، اہل بیت کا ارادہ اللہ کا ارادہ تھا، اہل بیت عبادت کا ذریعہ ہے. ہم سوتے جاگتے میں کیسے عبادت کریں کہ اگر سوئیں تب بھی ہمارا شمار عبادت کرنے والوں میں ہو. آیت اللہ منتظر مہدی نے مولانا علی علیہ السلام کے فضائل پر بھرپور روشنی ڈالی. آخر میں خطیب العرفان اور خطیب اکبر کے لیے فرمایا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں خدمت اہل بیت میں صرف کر دی. مولانا نے حضرت عباس کے مصائب پڑھے جس کو سن کر مجمع بآواز بلند گریہ کرنے لگا. مجلس میں حضرات علماء، خطباء، واعظین، شورا، ماتمی انجمنوں اور قومی اداروں کے ذمہ داران کے علاوہ بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی. شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی پہلی برسی کے موقع پر آج چھوٹے امام باڑے میں مجلس علماء ہند کی جانب سے یاد شہداء کے عنوان سے مجلس برسی کا انعقاد عمل میں آیا. مولانا سید حسنین باقری نے شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی زندگی اور ان کی شہادت کی عظمت اور اہمیت پر تفصیلی گفتگو کی. مولانا سید سعید الحسن نقوی نے اپنی تقریر میں کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی اور کمانڈر ابو مہدی المہندس کو شہید کرنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی تھی. انہوں نے کہا کہ جنرل سلیمانی کسی ایک قوم اور ملک کے لیے کام نہیں کر رہے تھے بلکہ عالم بشریت ان کی ممنون ہے. مجلس کو خطاب کرتے ہوئے مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید کلب جواد نقوی نے کہا کہ شہید کا ایک قطرہ خون بھی باطل کے تمام منصوبوں اور پروپگنڈوں پر بھاری ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت کے بعد استعماری طاقتوں کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب اتر گئی ہے. مولانا نے کہا کہ اصل مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنی جان دے کر مظلوموں کی حفاظت کرے. مجلس سے ٹھیک پہلے مولانا شاہد جمال رضوی کی تالیف کردہ کتاب زندہ شہید کا رسم اجرا مولانا کلب جواد نقوی اور دیگر علماء کرام کے ہاتھوں عمل میں آیا. انجمن شرعی شیعیان کے صدر دفتر پر تنظیم کی تمام زونل اور ضلعی کمیٹیوں کے اراکین اور عاملین اور دیگر عہدیداروں کا ایک خصوصی اجلاس تنظیم کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفوی کی صدارت میں منعقد ہوا. شرکائے اجلاس نے اس عہد کی تجدید کی کہ وہ تنظیم کے بنیادی نصب العین اقامت دین کی عمل آوری کے لیے ہمہ وقت مصروف خدمت رہیں گے. اجلاس میں اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا کہ اگر ریاست کی شیعہ برادری کے دینی جذبات اور مسلکی عقائد سے لاپرواہ ہو کر حکومت نے شیعہ موقوفات کو تحویل میں لینے کا کوئی اقدام کیا تو شیعیان کشمیر متحد ہو کر احتجاجی مہم شروع کریں گے اور حتی الامکان مزاحمت کی جائے گی. سماجی نابرابری کے شکار خواجہ سراؤں نے عزت کی زندگی گزارنے اور خود کفیل ہونے کے لیے سائنسی انداز میں پولٹری فارمنگ کا کاروبار شروع کر دیا ہے. سینٹرل سب ٹراپیکل باغبانی انسٹیٹیوٹ لکھنؤ کے ذریعے تیار کردہ شراکت دار تنظیم کے تعاون سے موہنی نامی خواجہ سرا نے ملیح آباد میں اپنی روزی روٹی کے لیے پولٹری فارمنگ کا کاروبار کا انتخاب کیا ہے. خواجہ سراؤں کو اکثر و بیشتر اپنے ہی خاندان سے بے گھر ہونا پڑتا ہے. ان کے ساتھ سماجی طور سے برا سلوک اور ظلم ہوتا ہے. پہلی بار 2011 میں ہندوستانی مردم شماری میں خواجہ سراؤں کا حساب لگایا گیا جن کی تعداد 4.5 لاکھ تھی، لیکن اصل میں ان کی تعداد 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعے کے روز کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ 2015 کے ایٹمی معاہدے میں شامل ہونے کے لیے بات چیت دوبارہ شروع کرنے کی طرف اس خواہش کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ ایسا کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیا جائے جس سے مشرق وسطی میں عدم استحکام میں اضافہ ہو جائے. جو بائیڈن نے جرمنی کے شہر میونخ میں ہونے والی ورچوئل سیکورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسی شفافیت اور روابط کی ضرورت ہے جس سے کسی اسٹریٹجک غلط فہمی یا غلطی کی گنجائش کم سے کم کی جا سکے. جو بائیڈن نے ان خیالات کا اظہار ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف کی اس ٹویٹ کے بعد کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف عائد کردہ پابندیاں اٹھا لے تو ایران عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے جانے والے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی پر مبنی تمام اقدامات واپس لے لے گا. پاکستان سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ترقیاتی فنڈز کیس میں اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد کے تحریری فیصلے کی قانونی حیثیت نہیں ہے، لہذا وہ اپنے حکم نامے کا دوبارہ جائزہ لیں اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. 28 صفحات پر مشتمل اس اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ اس فیصلے میں اختیارات سے یوں بھی تجاوز کیا گیا ہے کہ عدالت کے 4 ججز نے اپنے ہی ایک ساتھی جج کے خلاف فیصلہ لکھا ہے. ان کے مطابق اس وقت اس مقدمے میں کوئی عدالتی حکم نامہ ہی موجود نہیں اور چیف جسٹس کو اصل نو صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے. جسٹس فائز عیسیٰ کے مطابق یہ فیصلہ سپریم
कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया। हालांकि इससे कबल ये रवायत ही नहीं रही कि अगर किसी जज ने किसी फैसले पर दस्तखत न किए हो तो उसे अपलोड नहीं किया जाता। समुद्री ट्रैफिक से बाखबर रहने वाली वेबसाइट ने इंकशाफ किया है कि ईरान ने खुफिया तौर पर एक माल बरदार बहरी जहाज के जरिए 44 मिलियन लीटर पेट्रोल वेनेजुएला को फराहम किया है। खबर रसा इदारों के मुताबिक 10 फरवरी को एक अमेरिकी ओहदेदार ने कहा कि वाशिंगटन ने 1 मिलियन बैरल से ज्यादा ईरानी ईंधन जब्त किया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान खतीबजादा ने तेल जब्त किए जाने पर तबसरा करते हुए कहा था कि यह बहुत बदकिस्मती की बात है कि अमेरिका की नई इंतजामिया इस तरह की कज़ाकी कार्रवाइयों का इर्तिकाब कर रही है। उनका कहना था कि ईरान को अपनी पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर मसनूआत की आमद तरसील को कज़ाकी की कार्रवाइयों से बचाने के लिए कोई ठोस हल तलाश करना होगा। ये जब्तियां वाशिंगटन की जानिब से तेहरान पर उसके जौहरी प्रोग्राम और अमेरिका की जानिब से मुतादिद ईरानी ग्रुपों को दहशतगर्द करार देने के बाद उन पर आए सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों का एक हिस्सा है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक म्यांमार में इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद फौज की जानिब से एहतजाजी रैलियों में इजाफे के बाद नए इंतखाबात कराने और कामयाब जमात को इक़्तिदार सौंपने के ऐलान के बावजूद म्यांमार में फौजी कब्जे के खिलाफ मुजाहिरे 1 फरवरी से जारी हैं और गुजरते दिन के साथ साथ मुजाहिरीन की तादाद बदस्तूर बढ़ती जा रही है और मुजाहिरीन का मरकज तिजारती व तारीखी शहर रंगून है। म्यांमार फौज ने फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरों से निपटने के लिए अब ताकत का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। जुमे के रोज एक नौजवान खातून सर में गोली लगने से हलाक हो गई थी। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने मुसल्लह अफवाज और उसकी मुतफर्रिक ज़ैली शाखों में मर्द और खवातीन की शमूलियत के लिए दरखास्तें तलब की हैं। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि वजारत दिफा की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर भर्ती के लिए दरखास्त दी जा सकती है। भर्ती के ख्वाहिशमंद मर्द खवातीन उम्मीदवारों के लिए सऊदी शहरी होना जरूरी है और ये भी याद रहे कि किसी गैर मुल्की से शादी करने वाला उम्मीदवार फौज में मुलाजिमत का अहल नहीं होगा। उम्मीदवारों की कम से कम उम्र 17 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 बरस मुकर्रर की गई है। करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।